السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ہانٹڈ اسٹوریز۔ تمام نیو اپڈیٹس کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ تو آئیے سنتے ہیں ایک چڑیل کی انتقام کی کہانی۔ موہنی جسے مار دیا گیا تھا وہ سراپا انتقام لینے واپس آ گئی تھی۔ کون ہے؟ کون ہے؟ اس آواز پر عبداللہ ایک دم چونک پڑا تھا اور اپنی بیوی کو جو اس سے چپکی ہوئی تھی پرے کرتے ہوئے مخاطب کیا۔ کون ہے؟ کہاں ہے؟ کسے دیکھ لیا تم نے؟ عبداللہ کی بیوی مریم لمبی لمبی سانس لیتے ہوئے بولی، مجھے لگا جیسے کمرے میں کوئی ہے، کمرے میں کوئی ہے۔ یہ جملہ سوالیہ انداز میں دہراتے ہوئے عبداللہ نے لائٹ آن کر دی۔ سیور کی دودھ دہا روشنی میں کمرہ جگمگا گیا۔ کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا۔ مریم کے چہرے پر خجالت کی پرچھائیاں سی نظر آئیں مگر اب بھی اس کا خوف دور نہیں ہوا تھا۔ کمرے کا دروازہ بند ہے، عبداللہ نے دروازے کی طرف دیکھ کر کہا۔ پھر بھلا کون آ سکتا ہے کمرے میں؟ مریم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ چند لمحوں کے وقفے کے بعد عبداللہ دوبارہ بولا، تم نے خواب دیکھا ہوگا۔ نہیں، مریم اس کے اور قریب ہو گئی۔ میں سو نہیں رہی تھی، جاگ رہی تھی، اس لیے لرزیدہ لہجے میں کہا۔ مجھے محسوس ہوا جیسے دروازے کے قریب سے کوئی ہماری طرف بڑھ رہا ہے۔ تم نے کسی کو دیکھا تھا؟ نہیں، میرا چہرہ اس طرف نہیں تھا، مجھے بس ایسا لگا تھا جیسے کوئی چلتا ہوا ہماری طرف آ رہا ہے۔ ایسا لگا، یوں محسوس ہوا، عبداللہ نے بیوی کے جملے دہراتے ہوئے کہا۔ یہ تمہارا وہم ہے اور کچھ نہیں۔ تم نے تو دیکھ بھی لیا کہ کمرے میں کوئی نہیں ہے۔ چلو اب ایسے خیالات کو ذہن سے جھٹک کر سو جاؤ۔ مریم ایک بار پھر شوہر سے چپک گئی تھی۔ مریم کوئی ڈرپوک یا کمزور دل کی مالک نہیں تھی، لیکن ادھر کچھ دنوں سے وہ اکثر اسی طرح چونک کر خوف زدہ ہو جاتی تھی۔ اسے ایسا لگتا تھا جسے کوئی اس کی طرف آ رہا ہے۔ وہ جو محاورہ ہے کہ پتہ کھڑکا دل دھڑکا، تو آج کل وہ اسی کی تصویر بنی ہوئی تھی۔ پہل تو عبداللہ یہی سمجھا تھا کہ کراچی کے مخدوش حالات نے اس کے دل و دماغ پر کچھ زیادہ ہی اثر کیا ہے۔ اسے بھی یہ محسوس ہوتا تھا کہ کوئی چپکے سے آ کر مار دے گا یا پکڑ لے جائے گا اور مار کر کہیں پھینک دے گا۔ اخبار میں وہ ایسے واقعات پڑھتی ہوئی اور ٹی وی پر دیکھتی رہتی تھی۔ عبداللہ نے ایک دو بار اس سے کہا کہ وہ اخبار نہ پڑھا کرے، لیکن اس بات پر مریم نے کس قدر عمل بھی کیا تھا، اس کے باوجود اس کے ڈرنے کا سلسلہ جاری رہا تھا۔ اور پھر ایک دن یوں ہوا کہ عبداللہ کو خود محسوس ہوا کہ کمرے میں کوئی چل رہا ہے۔ وہ اس وقت جاگنے اور سونے کی درمیانی کیفیت میں تھا۔ اس نے ذہن کو جھٹکا اور ادھر غور سے دیکھا۔ اسے کمرے میں ایک سایہ نظر آیا۔ وہ سایہ جب ذرا اور قریب آیا تو اس کے چہرے کی ایک جھلک نظر آئی تھی اور عبداللہ کے منہ سے بے اختیار نکلا تھا، موہنی تم؟ اس کے ساتھ ہی مریم اس کے پہلو میں کسمسائی اور شکایت بھرے لہجے میں منمنائی، اب وہ تمہیں خواب میں بھی نظر آنے لگی؟ اگلے لمحے کمرے میں کوئی نہیں تھا جبکہ دروازے کے پٹ کھلے ہوئے تھے اور عبداللہ سوچ رہا تھا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ویسے اس نے مریم پر یہی ظاہر کیا تھا جیسے وہ واقعی خواب دیکھ رہا ہے۔ صبح مریم عبداللہ کو چھیڑ رہی تھی، وہ موہنی ابھی تک تمہارے دل و دماغ پر چھائی ہوئی ہے، اب تو اسے بھول جاؤ۔ یار کوئی اگر بغیر اجازت کے خوابوں میں آ جائے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ کہنے کو تو اس نے یہ بات کہہ دی مگر دن بھر وہ یہی سوچتا رہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، موہنی بھلا کیسے آ سکتی ہے۔ اسے اب رہ کر یہی خیال آنے لگا کہ مریم جو اچانک چونک پڑتی تھی اور اسے کسی کی موجودگی کا احساس ہوتا ہے تو کہیں وہ موہنی تو نہیں؟ مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس سوال کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اس نے چاہا کہ اس سلسلے میں وہ مریم سے بات کرے مگر بس یہی سوچ کر رہ گیا کہ وہ پہلے ہی ڈری ہوئی ہے اور نہ ڈر جائے۔ اور پھر ایک دن خود مریم ہی نے بات کچھ یوں چھیڑ دی تھی، مجھے ایسا لگتا ہے جیسے ہم بچ نہیں سکیں گے۔ ارے یار تم خوامخواہ ڈر رہی ہو، تمہارے بھائی کے گرے وہ نہیں پھر کون؟ موہنی ہمیں مار دے گی، پاگل ہوئی ہو کیا؟ یہ کہتے ہوئے عبداللہ نے کہکہا لگایا تھا، اگرچہ یہ کہکہا اسے خود بھی بڑا کھوکھلا لگا تھا۔ موہنی بھلا ہمیں کیسے مار سکتی ہے؟ وہ تو ہاں مجھے
علم ہے، میں جانتی ہوں تم جو کہہ رہے ہو وہ غلط نہیں ہے، لیکن میں جو کہہ رہی ہوں یہ بھی غلط نہیں ہے۔ موہنی ہمارا پیچھا کر رہی ہے، جس روز اسے موقع مل گیا وہ ہمارا آخری دن ہوگا۔ شک اور بدگمانی کا علاج تو حکیم لقمان کے پاس بھی نہیں تھا، پھر میں تمہیں اس سے کیسے نجات دلا سکتا ہوں؟ شک نہیں، یہ سچ ہے، اب مجھے وہ رات ہی کے وقت نہیں، دن میں بھی اپنے ارد گرد نظر آنے لگی ہے۔ بس جس دن اسے موقع ملا تو وہ تمہارا آخری دن ہوگا، عبداللہ نے مذاق اڑانے والے لہجے میں کہا تھا۔ میرا مذاق نہ اڑاؤ جانو، میں سچ مچ بہت پریشان ہوں، مریم سنجیدہ لہجے میں بولی تھی۔ سچی بات تو یہ ہے کہ سنجیدہ تو عبداللہ بھی تھا، اسے خود بھی اب یقین ہونے لگا تھا کہ موہنی ان کا پیچھا کر رہی ہے اور جس دن اسے موقع ملا وہ انہیں مار ڈالے گی۔ موہنی عبداللہ کی پہلی بیوی تھی، اپنے نام کی طرح من موہنی شکل و صورت کی مالک وہ ہر طرح سے اچھی تھی، بس اس میں خرابی یہ تھی کہ شادی کے کئی سال گزرنے کے بعد وہ ماں نہیں بن سکتی تھی، اپنے شوہر کو باپ کا درجہ نہیں دے سکتی تھی، لہٰذا عبداللہ نے اس کا علاج یہی سوچا کہ اسے دوسری شادی کر لینی چاہیے، اور پھر اسی دوران میں عبداللہ اور مریم کے درمیان محبت کا چکر بھی چل گیا۔ اس نے موہنی کو بھی یہی سمجھانے کی کوشش کی اور اس سے دوسری شادی کی اجازت مانگی۔ تم کو میری طرف سے ایک نہیں 2 3 4 شادیوں کی اجازت ہے، مگر کیا؟ پہلے تم مجھے طلاق دے دو، موہنی نے بہت رسان سے کہا تھا۔ یہ طلاق کا مسئلہ بڑا ٹیڑھا تھا، حق مہر عبداللہ کی استطاعت سے بہت زیادہ تھا، چونکہ موہنی کے بھائی بڑے پیسے والے خوشحال لوگ تھے، اس لیے انہوں نے اپنی حیثیت کے پیش نظر اپنی بہن کا ٹھیک ٹھاک مہر لکھوایا تھا۔ اتنی بڑی رقم وہ کہاں سے لاتا؟ اس لیے وہ عجیب کیفیت میں مبتلا ہو گیا۔ دوسری طرف مریم کا یہ تقاضا بڑھنے لگا کہ اگر تم نے نکاح میں زیادہ دیر لگائی تو کوئی اور میری ڈولی اٹھا کر اپنے گھر لے جائے گا۔ بہت سوچ بچار کے بعد عبداللہ نے یہی فیصلہ کیا کہ موہنی کو بڑی خاموشی کے ساتھ راستے سے ہٹا دینا چاہیے۔ پھر ایک رات اس نے موہنی کا گلا دبا کر اسے مار دیا اور قبرستان لے جا کر ایک پرانی اور ٹوٹی پھوٹی قبر میں اس کی لاش پھینک دی۔ لیکن دن کے وقت اگر کسی کو اس کی لاش نظر آ گئی تو یہ سوچ کر اس نے سوکھے پتے اور لکڑیاں جمع کر کے اس قبر کے اندر ڈالی تھی اور پھر پیٹرول کے ذریعے اس میں آگ لگا دی اور چپکے سے وہاں سے کھسک گیا۔ جب آگ کے شعلے بلند ہوئے تو کچھ لوگوں کو خبر ہوئی، مگر وہ مارے خوف کے قبرستان میں جا کر آگ نہ بجھا سکے۔ اللہ کے معاملے میں ہمیں دخل نہیں دینی چاہیے، یہ عذاب قبر ہے، کسی کو اس کے گناہوں کی سزا دی جا رہی ہے۔ یہ سوچ کر کوئی قبر کے قریب نہیں گیا تھا، البتہ صبح کو گورکنوں نے اس قبر کو تازہ مٹی ڈال کر بند کر دیا تھا۔ عبداللہ نے موہنی کے بارے میں یہ مشہور کر دیا تھا کہ وہ کسی کے ساتھ گھر سے بھاگ گئی ہے، مگر اس کے بھائیوں نے اپنی بہن کے خلاف یہ الزام ماننے سے انکار کر دیا تھا اور تھانے جا کر رپورٹ لکھوائی تھی کہ ان کے بہنوئی نے ان کی بہن کو قتل کر دیا ہے، لیکن سر توڑ کوشش کے باوجود پولیس کو کوئی ثبوت نہیں ملا تھا۔ اور پھر کچھ دنوں کے بعد جب یہ معاملہ ٹھنڈا ہو گیا تھا تو عبداللہ نے مریم سے دوسری شادی کر لی تھی۔ یہ بات صرف اس کی پرانی محبوبہ اور نئی بیوی مریم کو معلوم تھی کہ موہنی کہیں بھاگی نہیں۔ عبداللہ نے اسے زندگی سے اتنی دور بھگا دیا ہے جہاں سے وہ کبھی واپس نہیں آ سکے گی۔ مریم سے شادی کے بعد عبداللہ کو موہنی کے بھائیوں کی طرف سے ہر وقت یہ خوف لگا رہتا تھا کہ کہیں وہ اپنے انتقام کی آگ بجھانے کے لیے اسے اور مریم کو قتل نہ کروا دیں، لہٰذا وہ ایک روز چپکے سے اپنا علاقہ اور گھر چھوڑ کر مریم کے ساتھ لاہور چلا آیا۔ اس کا خیال تھا کہ لاہور ایک بہت بڑا شہر ہے، اس کے پنڈ جیسا چھوٹا سا علاقہ نہیں، یہاں ہم دونوں میاں بیوی بے کھٹکے رہ سکیں گے۔ یہاں اسے ایک بہت اچھا ٹھکانہ مل گیا تھا۔ جس فیکٹری میں اسے کام ملا اس کے مالک نے اسے ایک 3 منزل عمارت کی ایک اوپری منزل پر اسے ایک فلیٹ دلوا دیا تھا۔ مالک کی فیکٹری یہاں سے قریب ہی تھی اور وہ ہر وقت مالک کو دستیاب ہو سکتا تھا۔ مریم بھی یہاں آ کر بہت خوش ہی تھی کہ اب اچانک ہی موہنی کی روح یا پھر بدرو کی آمد ہوئی، انہیں دکھائی دینے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس رات وہ دونوں پڑوس میں ہونے والی ایک چھوٹی سی تقریب میں گئے تھے۔ واپس آئے تو دیکھا فلیٹ کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ دونوں یہی سمجھے تھے کہ ان کی غیر موجودگی میں چور گھر کا صفایا کر گیا ہے، مگر جب اندر داخل ہوئے تھے تو گھر کی ہر چیز موجود تھی
اپنے کمرے میں گئے تھے تو بتی جل رہی تھی اور ان کے بیڈ پر کوئی لیٹا ہوا تھا۔ کون ہو تم؟ دونوں میاں بیوی بیک وقت بول کر پڑے تھے اور پھر جب لیٹنے والے نے کروٹ بدل کر ان کی طرف دیکھا تھا تو انہیں اپنے دل کی دھڑکنیں بند ہوتی ہوئی محسوس ہوئی تھیں۔ مریم کو چکر آ گیا تھا۔ وہ گرنے ہی والی تھی کہ عبداللہ نے اسے سنبھال لیا تھا اور پھر جو ان کی نظر پلنگ پر گئی تھی تو وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ مریم کو جیسے ہی ہوش آیا اس نے پوچھا تھا، وہ موہنی کہاں گئی؟ غائب ہو گئی، عبداللہ نے خوفزدہ لہجے میں جواب دیا تھا۔ یہ گھر اب ہمارے رہنے کے قابل نہیں رہا، اسے چھوڑ کر کہیں اور چلو، مریم نے ڈری ہوئی آواز میں کہا تھا۔ اس نئے علاقے اور نئے فلیٹ میں شفٹ ہوئے انہیں ابھی کچھ دن ہی ہوئے تھے کہ ایک رات جب وہ بے خبر سو رہے تھے کہ کمرے میں اچانک جسے ایک دھماکہ ہوا تھا۔ دونوں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھے تھے اور ان کی نظر کمرے کے وسط میں کھڑی موہنی پر پڑی تھی۔ مجھے غور سے دیکھو، آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھو، میں موہنی ہی ہوں، کوئی اور نہیں۔ موہنی کی بدرو یا بھوت جو اس وقت مکمل انسانی پیکر میں تھا کہہ رہا تھا، موہنی ہمیں معاف کر دو۔ عبداللہ نے لرزیدہ آواز میں کہا تھا، یہاں سے چلی جاؤ، تم لوگوں کا جرم معاف کرنے کے قابل نہیں اور اب میں یہاں تم لوگوں کو اپنی جھلک دکھا کر واپس جانے کے لیے نہیں آئی ہوں۔ تم لوگوں نے مجھے جس بے دردی سے مارا تھا اور میں نے نہیں۔ مریم نے فوراً ہی قطع کلامی کرتے ہوئے کہا تھا، اس نے مارا ہے تمہیں؟ تو نے نہیں مارا، لیکن تیری وجہ سے تو مارا نا، میں تجھے بھی نہیں چھوڑوں گی۔ اتنے دنوں تک جب تم نے ہمیں نہیں مارا تو اب کیوں مارنا چاہتی ہو؟ عبداللہ پھر گڑ گڑایا تھا اور اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا تھا، خدا کے لیے ہمیں معاف کر دو۔ معاف تو میں تم لوگوں کو کسی حال میں نہیں کروں گی۔ تمہیں اس وقت اللہ یاد نہیں آیا تھا جب تم نے مجھے بڑی بے دردی سے گلا گھونٹ کر مارا تھا، اور پہلے تمہیں نہ مارنے کی وجہ یہ ہے کہ میں تم لوگوں کے ساتھ چوہے بلی کا کھیل کھیل رہی تھی، تمہیں خوف اور دہشت میں مبتلا کر کے تم لوگوں کا صبر سکون بالا کر رہی تھی، ورنہ میں پہلی ملاقات میں ہی تم لوگوں کا کام تمام کر سکتی تھی، مگر میں نے ایسا نہیں کیا، چونکہ میں جس انتقام کی آگ میں جل رہی تھی تم لوگوں کو اسی آگ کا ایندھن بنانا چاہتی ہوں۔ جس طرح تم نے مجھے مارا تھا میں بھی اسی طرح تمہیں مارنا چاہتی ہوں۔ مجھے گلا دبا کر مارنے کے بعد بھی تمہیں سکون نہیں ملا تھا، اس لیے تم نے میری مردہ جسم کو بھی جلا کر راکھ کر دیا تھا۔ اتنا کہہ کر وہ چند لمحوں کے لیے رکی تھی۔ اس نے دونوں پر نظر ڈالی تھی۔ ان کا رنگ فقط تھا، سارا بدن دہشت سے کانپ رہا تھا۔ ان کی اس کیفیت سے گویا لطف لیتے ہوئے وہ بولی تھی، تم لوگوں نے تو مجھے مار کر جلایا تھا، لیکن میں تمہیں زندہ جلاؤں گی۔ نہیں نہیں موہنی نہیں۔ وہ دونوں روتے ہوئے گڑ گڑا رہے تھے مگر موہنی نے ان کی التجا پر کوئی توجہ نہیں دی۔ اگلے لمحے وہ خود سر سے پیر تک آگ میں جلتے ہوئے پیکر میں تبدیل ہو گئی تھی اور اسی حالت میں ان دونوں کی طرف بڑھی تھی۔ اس فلیٹ میں لگنے والی آگ پر قابو پانا بہت مشکل تھا۔ فائر بریگیڈ نے بہت کوشش کی تھی مگر ناکام رہے تھے۔ اس فلیٹ کی ہر چیز اور اس کی رہائشی جل کر خاکستر ہو چکے تھے۔ بعد میں اس آتشزدگی کی وجہ شارٹ سرکٹ کو قرار دیا گیا۔